اس کا یہ رشتہ بھی چچی کے جاننے والوں میں سے آیا تھا۔ لڑکے کی والدہ اور بہنیں آئی تھیں۔ حسب توقع انہوں نے سویرا کو فوراً ہی پسندیدگی کی سند بخش دی اور اب بڑے چاؤ اور اصرار سے ان لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئی تھیں۔ پہلا مرحلہ تو بخوبی خیریت طے ہو گیا تھا۔ اب اگلے مرحلے میں امی اور چچی نے لڑکے والوں کے ہاں جانا تھا۔ مایا سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے ساتھ جانے کو تیار تھی، لیکن ایمان ہرگز نہیں چاہ رہی تھی کہ ماہا کو ساتھ لے کر جایا جائے۔ امی یہ کسی بھی وقت کچھ بھی الٹا سیدھا بول سکتی ہے، اسے مت لے کر جائیں۔ اس نے کوئی 5ویں بار امی سے کہا۔ ارے واہ، میں نہیں جاؤں گی تو سویرا کو کیسے پتہ چلے گا کہ موصوف کیسے ہیں؟ وہ اترائی۔ وہ خدا کے لیے ماہا، تم نے وہاں سے آ کر کوئی بکواس کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ ایمان نے کی دھمکی واقعی کارگر رہی۔ جب بھی ماہا وہاں سے آ کر کچھ چپ چپ سی تھی۔ کیا ہوا، اعظم بھائی پسند نہیں آئے؟ ایمان کو اپنی دھمکی تو بھول گئی، اب وہ اس کی خاموشی سے صحیح معنوں میں فکر مند ہو گئی۔ وہ تو فوری طور پر رائے دینے والی تھی، تو پھر یہ خاموشی معنی نہیں، اعظم بھائی تو اچھے ہیں۔ وہ ابھی بھی سوچ میں ہی تھی، کس سے شکل ملتی ہے ان کی۔ ایمان اسے بولنے پہ اکسا رہی تھی۔ نہیں، میں نے غور ہی نہیں کیا۔ ہائے، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ اس بار سویرا بھی خاموش نہیں رہ سکی۔ وہ میں ان کے ابو پر غور کر رہی تھی۔ ابو پر کیا غور کر رہی تھی؟ ایمان نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں سویرا، اعظم بھائی کے ابو بالکل سلطان راہی سے ملتے ہیں۔ اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بالآخر ان دونوں کو بھی آگاہ کر ہی دیا۔ کیوں؟ کیا گنڈاسا اٹھا رکھا تھا انہوں نے، یا پھر لاچا کرتا پہن رکھا تھا؟ ایمان بری طرح تپ کر بولی۔ نہیں، پہن تو کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ ویسے کلین شیپ بھی تھے، اسمارٹ تو اعظم بھائی سے بھی زیادہ تھے، لیکن قسم سے وہ پھر بھی سلطان راہی سے ہی مل رہے تھے۔ اس کی پریشانی کسی طور بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم کلین شیپ سفاری سوٹ میں ملبوس اسمارٹ سے سلطان راہی کا تصور کر کے سویرا کے سینے میں اٹکی ہوئی سانس بحال ہو گئی۔ لڑکا پسند آ گیا تھا، گھر بھی اچھا تھا، سب سے بڑھ کر شریف لوگ تھے، سو جلد ہی بات فائنل کر دی گئی۔ ایمان کو چھوٹے ماموں نے پہلے ہی مانگ رکھا تھا۔ اسپن کو سب نے اچھی طرح دیکھ رکھا تھا، لہٰذا یہاں ماہا بی بی کو دماغ پر زور ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑی۔ عید کے بعد دونوں بہنوں کی اکٹھی ہی شادی کر دی جائے، سو طے یہ پایا کہ عید کے ساتھ ہی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ عید آنے میں 3 ماہ ہی تو تھے، گزرتے پتہ بھی نہیں چلا۔ سویرا اور ایمان کی رخصتی کے ساتھ ہی گھر کے در و دیوار میں سناٹا سا اتر گیا۔ ابو تو آفس کے لیے صبح نکلتے تو شام کی خبر لاتے، ایسے میں امی اور ماہا ہی رہ جاتی تھی۔ شروع میں تو ماہا بری طرح بوکھلائی، یہاں سے وہاں پھرتی رہتی، لیکن پھر غیر محسوس انداز میں اس نے سویرا اور ایمان دونوں کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور اتنے اچھے طریقے سے سنبھالیں کہ سب حیران رہ گئے۔ پتہ ہے امی اپنی کارکردگی سے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایمان اور سویرا اس روز آئی تھیں، اس کو پھرتی سے کام نپٹاتے دیکھ کر اسے چھیڑ رہی تھیں۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہوں؟ ماہا نے آبرو چڑھاتے، یہی کہ بنو اب بیاہ کے قابل ہو گئی ہے۔ ایمان نے بھی ٹکڑا جوڑا، جی نہیں، میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی۔ اس نے جھٹ تردید کی۔ کیوں؟ ایمان نے حیرت سے دریافت کیا۔ بس ایسے ہی، میں پہلے کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں، اپنی قابلیت آزمانا چاہتی ہوں، مطلب یہ کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ہائے، یہ کیا سوچی؟ وہ دونوں حیرت انگیز لہجے میں بولی۔ جناب، ماں بدولت آج کل بڑی سنجیدگی سے جاب ڈھونڈنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور پتہ ہے ابو سے اجازت بھی لے لی ہے۔ وہ بچوں کی طرح انہیں چڑھاتے ہوئے بولی۔ جانتی تھی کہ جاب کرنا کسی زمانے میں ایمان کا بھی خواب تھا، لیکن اسپن کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس خواب سے دستبردار ہونا پڑا۔ ویسے بھی اسپن کی محبت کے آگے ایمان ایک تو کیا سینکڑوں خواہشات قربان کر سکتی تھی، لیکن اب ماہا جاب کرنے جا رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کے سامنے ایمان جیسی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، سو اس کے لیے تو راوی چین ہی چین لکھ رکھا تھا۔ اخبارات گھنگال کر اس نے ڈھیر ساری جگہوں پر اپلائی کر دیا تھا۔ 1-2 جگہوں سے انٹرویو کال بھی آ گئی۔ جس روز وہ پہلا انٹرویو دینے جا رہی تھی، سخت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے، سارے راستے وہ یہی سوچتی رہی، اور آفس پہنچ کر تو سیٹی ہی گم ہو گئی۔ اتنی ڈھیر ساری لڑکیاں ہر طرح کے کیل کانٹوں سے
ایسے میں میری دال کہاں گلے گی؟ وہ ایک کونے میں بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ لڑکیوں کی تیاریوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی کچھ دیر میں ہی یہاں کیٹ واک شروع کر دیں گی۔ تنگ اور اونچی قمیص، ٹراؤزر نما شلواریں گلے میں رسی کی طرح جھولتے ہوئے اسے سب کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اوپر نظر ڈالی۔ لائٹ لیمن کلر کے سادہ سے سوٹ میں بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں کیے وہ بہت ہی عام لگ رہی تھی۔ چلو مجھے کیا، اگر اچھی جگہ ہوئی، قابلیت دیکھی گئی تو میں سلیکٹ ہو ہی جاؤں گی، اور اگر ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوئی تو پھر تو ریجیکٹ ہونا ہی بہتر ہے۔ ان کی بری عادت تھی، فوراً توجہ دیکھ کر خود کو مطمئن کر لیتی تھی۔